ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو جتنے جانثار صحابہ دیے کسی نبی کو نہیں دیے، جتنے دلیر، جتنے باہمت اور اپنے نبی سے جس قدر سچی محبت کرنے والے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ ہیں، کسی نبی کے ایسے صحابہ نہیں ہیں۔ آپ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھ لیں، ان کی قوم نے کتنا انہیں تنگ کیا، کوئی ایک موقع نہیں ہے جہاں موقع ملا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو ستایا، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی اتنی توہین کی، بے عزتی کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کی قوم میں بے لباس کر کے دکھانا پڑا کہ موسیٰ نامرد نہیں ہے۔ اتنے بے شرم قسم کے لوگ ان کے اندر نبی کی موجودگی میں موجود تھے، بات بات پہ پھڈے، بات بات پہ طعنے۔ پھر عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ جنہیں انصاری کہا جاتا ہے، ان میں اچھے بھی تھے، لیکن اگر انجیل کا ہم مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی مخبری کرنے والا ان کا اپنا بندہ ہی تھا۔ اس نے 12 سکوں کے عوض یا چند پیسوں کے عوض، باقاعدہ انجیل کے اندر سکوں کے الفاظ ہیں، چند کھوٹے سکے۔ یہودیوں کو اور اس وقت کے بادشاہ کو نہیں پتا تھا کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کہاں ہیں، ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے تھے۔ انہی میں سے ایک بندے نے باقاعدہ جا کر سرکاری گواہ بن کے مخبری کر کے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو گرفتار کرایا، اور انجیل کی روایات کے مطابق ہم نے ان چیزوں کو مانتے، نہ ایک نبی ایسا ہو سکتا ہے۔ انجیل نبی اتنا بزدل اور ڈرپوک نہیں ہوتا، بہادر ہوتا ہے۔ انجیل کی روایات کے مطابق جس صبح عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی گرفتاری تھی، ساری رات عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام روتے رہے کہ میں نے صبح گرفتار ہونا ہے، اور انجیل کے مطابق عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھی اتنے گہری نیند سو گئے، ان کے خراٹے سنائی دے رہے تھے، ان کو پرواہ کوئی نہیں کہ نبی رو رہا ہے اور ہم چین سے سوئے ہوئے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں نبی کریم علیہ السلام کروٹیں بدل رہے ہیں، پہلو بدل رہے ہیں، نیند نہیں آ رہی۔
میں نے کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا بات ہے، نیند نہیں آ رہی؟ فرمایا عائشہ خطرہ ہے کوئی حملہ نہ کر دے، کاش کوئی اللہ کا بندہ آئے اور آ کر میرے دروازے پہ پہرا دے، میں آرام سے سو تو سکوں۔ سیدہ عائشہ فرماتی آپ علیہ السلام نے اتنے جملے ارشاد فرمائے تھے، گھر کے باہر سے تلواروں کے جھنکار کی آواز آئی، تلوار کے کھنکنے کی آواز آئی، دستک ہوئی دروازے پہ، رات کا پچھلا پہر ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا خیر ہے اتنی رات کو کون آیا ہے؟ باہر سے آواز آئی میں سعد بن معاذ ہوں۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا سعد خیر ہے رات کو اس پہر میں آئے ہو، کوئی کام؟ کہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کام کوئی نہیں ہے، مجھے گھر میں نیند نہیں آ رہی، میں اس پریشانی میں مبتلا تھا، پتہ نہیں آپ سوئے ہیں کہ نہیں سوئے، میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ میں سو اور میرا پیغمبر جاگتا رہے، مجھے ڈر تھا کہ آپ شاید گھبرا نہ رہے ہوں، آپ کہیں بیدار نہ ہوں، میں پہرا دینے کے لیے آیا ہوں، آپ جو ہے وہ آرام سے سو جائیں، میں پہرا دینے کو تیار ہوں۔ ایک دو نہیں، ایسے 20 واقعات ہیں جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں یہ حقیقت واضح کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم تمام انبیاء کے صحابہ میں سب سے افضل ہیں، ان کی یہ شان ہے، ان کا مقام جو ہے اس کے اوپر ذرا بعد میں گفتگو ہو جائے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے ان کو مقام دیے، شانیں دی، ان میں سے صرف ایک چیز جو قرآن کے اندر ہے میں اشارہ کر کے آگے بڑھوں۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اب آپ ان دو جملوں کی معنویت پہ غور کریں، ان دو جملوں کی گہرائی پہ غور کریں، عظمتوں پہ غور کریں کہ پتہ نہیں ہم نے جنت میں جانا کہ نہیں جانا۔ انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت جنت کے اندر جانا ہے، پھر جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا راضی ہو جانا ہے، اور اس سے بھی بڑی جنت کی نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ان گناہ گار آنکھوں سے دیکھنا ہے۔ اللہ ہمیں جنت میں بھی لے کے جائے، اللہ ہم سے راضی بھی ہو جائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم گناہ گاروں کو اپنا دیدار بھی عطا فرما دے۔ جو اللہ رب العالمین نے ہر جمعے کے دن، جمعہ ہوگا جنت میں، لیکن یہ نہیں ہوگا، جنت میں جمعہ ہوگا، بازار لگے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار ہوا کرے گا، اور جب ہر جمعے کے دن اہل ایمان اللہ کی زیارت کیا کریں گے، وہ سمجھیں گے ہم نے پچھلے ہفتے جو موجیں کی ہیں وہ تو تھی کچھ نہیں۔ آپ ان جملوں کی گہرائی پہ اور جامعیت پہ غور کریں۔ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ ہم نے پتہ نہیں جنت میں بھی جانا کہ نہیں جانا، ایک امید ہے، ایک سہارا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گناہ گار امتی ہیں، اور اس کے بعد پتہ نہیں اللہ نے راضی بھی ہونا کہ نہیں ہونا۔ پہلا جملہ کس قدر شاندار ہے، اللہ فرماتے ہیں صحابہ اکرام سارے کے سارے جنتی بھی ہیں، اور جنت میں جانے سے پہلے اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے۔ عام لوگوں سے اللہ نے راضی ہونا ہے جنت میں جانے کے بعد، اور صحابہ سے اللہ راضی ہو گیا جنت میں جانے سے پہلے۔ یہ ایک جملہ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اور دوسرا جملہ اس سے بھی کمال درجے کا ہے، ورضوا عنہ، کہ اللہ نے ان کو جس طرح دین کی راہ میں آزمایا، انہوں نے اللہ کے دین کی راہ میں تو تکلیفیں برداشت کی ہیں، انہوں نے جتنے دکھ اور درد اٹھائے ہیں راضی ہو کر اٹھائے ہیں، پریشان ہو کر نہیں اٹھائے۔ ایسا نہیں ہوا کہ ان کے اوپر تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں تو انہوں نے قدرت کا لکھا سمجھ کر منہ بسور کر اس کو برداشت کیا، بلکہ نہیں، انہوں نے ہنسی خوشی ان تکلیفوں کو برداشت کیا۔ وہ صحابی زخموں سے چور ہے، آخری سانس نکل رہی ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب دیکھتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں کیا دیکھ رہے ہو، کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی مرنے لگا ہوں، مرنے سے پہلے آپ کے پاؤں چومنا چاہتا ہوں۔ وہ گرا، اس نے نبی کریم علیہ السلام کے پاؤں چوم کے اپنی جان دی۔ اللہ ان سے راضی نہیں ہے، صرف اللہ ان سے راضی نہیں ہے
بلکہ اللہ کی راہ میں جو تکلیفیں اور پریشانیاں آئی ہیں وہ بھی ان سے راضی ہیں۔ یہ ایک جنگ کا موقع ہو، وہ جنگ احد کے اندر ایک بڑھیا آتی ہے، راستے میں اسے کوئی کہتا ہے تیرا باپ بھی گیا، وہ کہتی ہے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کیسے؟ اگلا کہتا ہے تیرا بیٹا بھی گیا، وہ کہتی ہے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کیسے ہے؟ تیسرا کہتا ہے تیرا بھائی بھی گیا، وہ کہتی ہے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کیسے ہے؟ چوتھا کہتا ہے تیرا شوہر بھی گیا، وہ کہتی ہے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھا دو ایک دفعہ کیسے ہے؟ وہ کسی نے کہا دیکھو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ تشریف فرما ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ دیکھ کے کہنے لگی کل مصیبت بعد اجل، حضرت آپ کا چہرہ دیکھ لیا سارے غم بھی دور ہو گئے۔ یہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی، باپ گیا پھر بھی راضی۔ غزوہ تبوک کا موقع آیا، غزوہ حنین کا موقع آیا، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو مال دیا، منال دیا۔ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، کسی کو 1000 بکریاں، کسی کو 100 اونٹ، کسی کو 200 کلو چاندی، کسی کو 2 4 کلو سونا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہو گئے، یہ کیا ہوا؟ مارے ہم نے کھائیں، پریشان ہم ہوئے، تکلیفیں ہم نے برداشت کی، جب پھل کھانے کا موسم آیا تو کسی اور کو دے دیا۔ دل میں یہ واہمہ اور وسوسہ پیدا ہوا، پریشان ہوئے، اظہار ہوا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا، ان کو ایک ڈیرے میں بلا لیا، حویلی میں بلا لیا، کہا تم نے یوں یوں کہا ہے؟ سب نے کہا ہے۔ کہا میرے صحابہ کیا تم اس بات پہ رضامند نہیں ہو کہ لوگ اپنے گھروں کے اندر جائیں، کسی کے پاس سونا ہو، کسی کے پاس چاندی ہو، کسی کے پاس مال مویشی ڈنگر ہو، کسی کے پاس اونٹ ہو، بکریاں ہوں، گائے ہوں، اور تم جب مدینے کے اندر جاؤ تمہارے ہاتھ میں نبی کریم علیہ السلام کا ہاتھ ہو؟ یہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ سب نے کہا رضینا، ہاں ہم اس تقسیم کے اوپر راضی ہیں۔ دنیا ساری ایک طرف، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی محبت ایک طرف۔ یہ جو ان کی خوبی ہے نا کہ ہر مشکل پہ راضی ہونا، صرف اللہ نے ان سے راضی، وہ بھی اللہ سے راضی ہوئے ہیں تو 23 سال تک تکلیفیں اور تنگیاں برداشت کی ہیں۔ اتنی تکلیفیں برداشت کی، اتنی تنگیاں برداشت کی، پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا خیر امتی قرنی، یہ امت کے سب سے بہترین لوگ ہیں، یہ امت کے بہترین لوگ ہیں۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے، سمجھ لیجئے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اور تمام انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد دنیا کے اندر جو سب سے عظیم ہستی ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی، اور تمام انبیاء کے بعد اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد دنیا کی سب سے عظیم ہستی ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے مجھے خواب دکھایا، میں نے خواب میں دیکھا، نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا، خواب میں کیا دیکھتا ہوں؟ میری پوری امت ایک پلڑے میں، میں ایک پلڑے میں، میرا پورے کا ایمان میری ساری امت کے ایمان سے زیادہ ہو گیا۔ فرمایا اس کے بعد ابوبکر صدیق کو لایا گیا، میری پوری امت کا ایمان ایک پلڑے میں، ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں، ابو بکر کا ایمان میری ساری امت کے ایمان سے زیادہ ہے۔ فرمایا پھر اس کے بعد عمر لائے گئے، عمر کو ایک پلڑے میں رکھا گیا، میری امت کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھا گیا، میری پوری امت کا ایمان کم نکلا، عمر کا ایمان سب سے زیادہ نکلا ہے۔ یہ پھر ان کو مرتبے ملے، اللہ نے ان کو مقام دیا، شرف دیا، اللہ نے عزت عطا کی۔ قرآن و سنت سے پھر ہمارا عقیدہ بنا، ہمارا نظریہ بنا۔ جب ہم نے آیات کو دیکھا، احادیث کو دیکھا، تو ہمیں پتہ چلا صحابہ اکرام سارے کے سارے جنتی ہیں۔ وہ نظم سنی بڑی پیاری، ایمان افروز، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سارے صحابہ جنتی ہیں۔ درجوں میں فرق ہو سکتا ہے، مقام اور مرتبے میں فرق ہو سکتا ہے۔ جو پہلے ایمان لائے، جنہوں نے پہلے مارے کھائیں، جنہوں نے پہلے تنگیاں اور تکلیفیں برداشت کی،
بعد میں آنے والے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے درجوں میں، مقامات میں. یہ اللہ کی تقسیم ہے. اور اسی بنیاد پر ہمارا عقیدہ ہے کہ صحابہ اکرام میں سے سب سے پہلا نمبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. دوسرا نمبر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. تیسرا نمبر جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. اور چوتھا نمبر جناب عثمان غنی کے بعد چوتھا نمبر حیدر کرار علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا نمبر ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے، قرآن سے پتہ چلتا ہے سارے کے سارے صحابہ جنتی، کوئی ایک صحابہ ایسی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ نے خط لکھا مکہ کے مشرکین کو. بعد میں ان سے باز پرس کی گئی. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جلال میں آ کے کہنے لگے آپ مجھے حکم دیجئے میں اس کی گردن اتار دیتا ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر نہیں، اسے کچھ نہیں کہنا، یہ بدری صحابی ہے. لعل اللہ اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم. اللہ نے بدری صحابہ سے خود خطاب فرمایا ہے. بدری صحابہ کی یہ شان اور مقام ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سے خود بات کی، خود ان کو مخاطب کر کے کہا کہ بدریو تم جو مرضی گناہ کرو میں نے تمہیں جنت عطا کر دی ہوئی ہے. یہ 313 ہے. جنگ احد والے سارے جنتی. اور وہ 1400 صحابہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. اللہ فرماتے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. اللہ فرماتے میں ان 1400 سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پہ موت کی بیعت کر رہے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا يمس النار احد من بايعني تحت الشجرہ. میرے صحابہ جہنم میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، جن 1400 نے درخت کے نیچے میرا ہاتھ تھام کے میرے ساتھ بیعت کی تھی، جہنم میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، جہنم کی آگ میں نہیں چھو سکتی. یہ 1400 صحابہ جنتی. میں آگے بڑھوں، تفصیل میں نہیں جاتا، وقت نہیں ہے. جنگ تبوک ہوئی، 30,000 صحابہ نے حصہ لیا اس میں. 30,000 صحابہ. سب سے زیادہ صحابہ اکرام اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس جنگ کے اندر شریک ہوئے. جنگ تبوک واپس آئے. اللہ رب العالمین نے ان کی شان میں قرآن کی آیتیں نازل فرمائی. لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ. اللہ فرماتے میں نے نبی کو معاف کر دیا، میں نے مہاجروں کو معاف کر دیا، میں نے ان انصاریوں کو معاف کر دیا جنہوں نے مشکل وقت میں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا. اب آپ دیکھیں 30,000 صحابہ جنتی، اور ان 30,000 میں سے جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہے، جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہے. جناب مغیرہ بن شعبہ نے اس غزوے کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو وضو کروایا تھا. فجر کی نماز کا وقت تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت الخلاء کے لیے جانا تھا، کہا مغیرہ میرے ساتھ چلو. جناب مغیرہ بن شعبہ جن کو آج گالی دی جاتی ہے، برا بلا کہا جاتا ہے، کس لیے کہا جاتا ہے کہ امیر معاویہ کی وجہ سے، مغیرہ بن شعبہ کی وجہ سے، عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کی وجہ سے دشمنان صحابہ کی تمام پلاننگیں ناکام ہو گئی تھی. ان تینوں بزرگوں نے اپنی عقل کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ، دانائی کے ساتھ جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد ان کو جنگ جمل نہیں کروانے دی، جنگ صفین نہیں کروانے دی، جنگ نہروان نہیں کروانے دی. یہ بزرگ یہودیوں کی اولاد کی، مجوسیوں کی اولاد کی، ایرانیوں کی، شام کے عیسائیوں کی سازشیں سمجھ چکے تھے. یہ عبداللہ بن سبا کی نسل کو سمجھ چکے تھے، ان کے کردار کو سمجھ چکے تھے کہ آدھے یہ اس فوج میں آ جاتے ہیں، آدھے یہ اس فوج میں آتے ہیں، راتوں رات حملہ کر کے مسلمانوں کو آپس میں لڑوا کے شہید کروا دیتے ہیں. آج کوئی ان کو کہے کہ یہ مسلمان نہیں تھے، اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں تھا. صحابہ اکرام بڑے بڑے تو بہت دور کی بات ہے،
جو ابو بکر کی صحابیت کا انکار کرے، عمر فاروق کی صحابیت کا انکار کرے، عثمان غنی کی صحابیت کا انکار کرے، وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ اور جو امہات المومنین میں سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ماں ہونے کا انکار کرے، وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ او اللہ کے بندو، یہ تو بڑے بڑے صحابہ ہیں، کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ صحابہ ہیں، کوئی ادنا سے ادنا صحابی کی بھی گستاخی کرے اور گستاخی میں یہ کہہ دے یہ دل سے مسلمان نہیں تھا، رب کعبہ کی قسم وہ مسلمان نہیں ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس نے قرآن کی آیت کا انکار کر دیا، اس نے مجھے گالی نہیں دی، اس نے صحابی کو گالی نہیں دی، اس نے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو گالی دی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، صحابہ اکرام کے بارے میں زبانیں دراز کرنے والے، صحابہ اکرام کے بارے میں بکواس کرنے والے اور صحابہ اکرام کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے والے کسی اور کو نہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو گالی دیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی تربیت پہ انگلی اٹھاتے ہیں، تو وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام 23 سالوں تک 3-4 بندوں کے علاوہ مسلمان کر ہی کوئی نہیں سکے۔ یہ صحابہ جنتی ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، ان کی شان یہ ہے۔ یہ 30,000 ہیں، یہ 30,000 صحابہ ہیں۔ اس جنگ کے اندر امیر معاویہ بھی شریک تھے، ان کے والد گرامی ابو سفیان بھی شریک تھے، ان کے بڑے بھائی یزید بن ابی سفیان بھی موجود تھے اور جناب مغیرہ بن شعبہ بھی موجود تھے۔ اہل سنت کو عقل کے ناخن لینے چاہیے، ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ آج تمہارے نصاب میں تمہارے بچوں کو عمر عیار پڑھایا جاتا ہے، اللہ کے بندو صحابہ کی دشمنی کتنی سرایت کر گئی، تمہیں پتہ ہی نہ چلا۔ عمر عیار عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا جاتا ہے، تمہیں پتہ ہی نہ چلا کہ خلیفہ کہہ کر سیدنا ابو بکر صدیق کی توہین کی جاتی ہے۔ تم نے بھی بات بات پہ جس کو للو پنجو کہنا ہے خلیفہ ہی ہے یار، یار غار، وہ یہ ساڈا یار غار ہے۔ اللہ کے بندو الفاظ پہ غور کرو اور اپنا عقیدہ پختہ کرو، بچوں کو بتا دو کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر صحابی جنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ درجے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ خود کہتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں جن صحابہ اکرام نے فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ان کی برابری وہ صحابہ نہیں کر سکتے جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ فرماتے برابری بے شک نہیں ہے، لیکن میرے پیغمبر کے 1,24,000 سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں۔ اللہ نے 1,24,000 صحابہ کو جنتی کہہ دیا۔ ان کے بارے میں ہرزہ سرائی کرنے والا، زبانیں تان دراد کرنے والا ہمیں برا نہیں کہتا، وہ اللہ کے قرآن کا انکار کرتا ہے۔ اللہ کا قرآن تو بہت دور کی بات ہے، اللہ کے قرآن کی آیت تو بہت دور کی بات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرآن کا ایک لفظ تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ کے نازل کردے قرآن کا کوئی کہ ایک حرف تسلیم نہ کرے ہم اسے مسلمان نہیں مانتے۔ یہ پوری آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی برابری نہیں ہو سکتی۔ اور یاد رکھیں ان کے درمیان جو اختلافات ہوئے ہمیں بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے باپ کا لڑائی جھگڑا ہو کسی کے ساتھ، آپ کی ماں کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو، میری ماں بہن کا ہو، کوئی برداشت کرتا ہے؟ میں برداشت کروں گا، اس کے بارے میں آپس میں کوئی باتیں کریں، تو صحابہ کے بارے میں ہم کیسے برداشت کر لیں؟ اول تو ان کے درمیان ہوا ہی کچھ نہیں، اگر ہوا بھی ہے تو اللہ نے جنہوں نے پہلے سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، مجھے آپ کو کیا تکلیف ہے ان کے بارے میں بات کروں؟ ہم ان کی برابری نہیں کر سکتے۔ کہنے والے کہہ دیتے ہیں ہمارے طرح کے انسان تھے، اور نہیں، اللہ کے بندو ہمارے طرح کے انسان نہیں تھے، ان کے سینے صاف تھے، وہ بولے لوگ تھے، شریف لوگ تھے، ان کا انتخاب اللہ نے خود کیا تھا۔ یاد رکھو 3 طرح کے لوگوں کا انتخاب اللہ خود کیا کرتا ہے۔ ایک، نبی کا انتخاب اللہ خود کرتا ہے، کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ دوسرا، صحابی کا انتخاب اللہ خود کرتا ہے، کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ تیسرا، ایک عالم دین کا انتخاب اللہ کرتا ہے، کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ قرآن و سنت سے یہ چیز پتہ چلتی ہے 3 طرح کے لوگ ہیں جن کا انتخاب اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے، اس کا دل کتنا صاف ہے، اللہ اس کو وہ مقام عطا کر دیتا ہے۔ یہ صحابہ کا انتخاب اللہ نے خود کیا ہے۔
اور یہ مت کہا کرے کہ ہماری طرح کے انسان تھے. ہماری طرح کے انسان نہیں تھے, ہماری طرح کے لوگ نہیں تھے. ان کا مقام بہت زیادہ تھا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے, صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ میں شکر رنجی ہو گئی, آپس میں ذرا بات ہو گئی. کچھ فتح مکہ کے بعد والے مسلمان جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ, اور انہوں نے کچھ ایسی بات کر دی, بعض جو پہلے مسلمان صحابہ تھے ان کو اچھا نہ لگا. انہوں نے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو جا کر کہا ہمارے بھائیوں نے ہمیں ایسا کہا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث ارشاد فرمائی, میں الذی نفسی بیدہ, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدہم ولا نصیفا. فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, فتح مکہ کے بعد ہونے والا مسلمان اگر اللہ کی راہ میں احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کر دے, اور فتح مکہ کے بعد میں ہونے والا, اگر فتح مکہ کے بعد ہونے والا مسلمان صحابی اللہ کی راہ میں احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے, اور فتح مکہ سے پہلے ہونے والا مسلمان اللہ کی راہ میں مٹھی بھر جو دے دے, گندم دے دے, کھجور دے دے, دونوں کی برابری نہیں ہو سکتی. فتح مکہ سے پہلے ہونے والا مسلمان ایک گندم کی جو دے دے, مٹھی بھر گندم دے دے, جو دے دے, 10-15 روپے خرچ کر دے, اور فتح مکہ کے بعد ہونے والا مسلمان اللہ کی راہ میں احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کر دے, دونوں کی برابری نہیں ہے. جب صحابی کی برابری نہیں کر سکتا, میں صحابی کی برابری کیسے کر سکتا ہوں؟ سوچو تو صحیح. جب صحابی سونے کا پہاڑ خرچ کر دے, صحابی کی برابری نہیں کر سکتا, تو میں اور آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ بلکہ ایک روایت میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انفقا مثل احد ذهبا كل یوم. میں میرا صحابی اللہ کی راہ میں 10-15 روپے خرچ کر دے, اور کوئی عام بندہ اللہ کی راہ میں روزانہ احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کر دے, اس کی برابری نہیں کر سکتا. ہم کہتے ہیں ہمارے جیسے انسان تھے. اللہ کے بندو, ہمارے جیسے انسان نہیں ہے وہ. ہمارے لیے جو حکم ہوا ہے ان کے اوپر لعنت نہیں کرنی, اشاروں میں, کنایوں میں, اعلانیہ طور پر, واضح طور پر ان کی گستاخی نہیں کرنی. آپ نے دیکھا سکھر میں واقعہ پیش آیا, عمر فاروق ساتھ کو آپ کی سروس بند کی گئی, حالانکہ ساتھ کو ہوتی نہیں ہے. اس لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کفریہ جملے سکھر میں لکھے گئے تھے. ہمارا یہ مطالبہ ہے ایجنسیوں سے, اداروں سے, وہ ایک نے بکواس کی شہباز گل نے, خبیث نے, خناس نے, کہ بڑا دکھ ہوا رنجیت سنگھ کا مجسمہ ٹوٹ گیا. تیرا باپ لگتا تھا بدماش, مسلمانوں کی عورتوں کی عزتوں سے کھیلنے والا, مسلمان بچیوں کے کپڑے نوچ کر ننگا نچوانے والا, مسجدوں کے اندر گھوڑے باندھنے والا, سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کو شہید کروانے والا, بالا کوٹ میں ہزارہ مسلمانوں کو شہید کرنے والا وہ بے غیرت, وہ مرتا ہے تو بے شرمو تمہیں تکلیف ہوتی ہے, اور آج عمر فاروق کی گستاخی تمہیں کوئی تکلیف نہیں, تمہارا کوئی ٹویٹ نہیں آتا. اللہ تمہیں ان کا ساتھ مبارک کرے. ہمیں تکلیف ہوتی ہے, ہمیں دکھ اور پریشانی ہوتی ہے. ہم یہ کہتے ہیں اداروں کی ذمہ داری بنتی ہے, جس طرح ان کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے راتوں رات بندہ غائب کر لیتے ہیں, پتہ نہیں چلتا کہاں گیا ہے. ان سے ہماری گزارش ہے جو صحابہ اکرام کی توہین کرتے ہیں ان کو بھی اسی طرح پٹا ڈال کے رکھا کریں. خدا کی قسم اگر ان سے نہیں سنبھالے جاتے, اگر ان کے کنٹرول میں نہیں ہے, تو صرف یہ 10 جو دن ہوتے ہیں سنیوں کے حوالے کرتے ہیں. نہ خنجر چلے گا نہ تلوار ان سے, یہ بازو میرے آزمائے ہوئے, کوئی لڑائی نہیں ہوگی, تمہاری فورس بھی بچ جائے گی, تمہارا خرچہ بھی بچ جائے گا, خاردار تارے بھی نہیں لگانی پڑیں گی, تمہیں کسی طرح سے نیٹ ورک بھی نہیں بند کرنا پڑے گا. صرف 10 دن کے لیے ملک سنیوں کے حوالے کر دو. سنی صرف کھڑے ہو جائیں گے, تمہارا کاروبار بھی 10 دن کے لیے چلے گا. سنی صرف وہاں 10-5 کھڑے ہونے کی اجازت دے دو, خالی ہاتھ نہتے کھڑے کر دو,
اللہ کی قسم دشمنان صحابہ اتنے ڈرپوک ہیں کہ ان کے اندر جرت نہیں ہوگی کہ صحابی کے بارے میں بکواس کرنے کی. ہر سال یہ تماشا لگتا ہے. پچھلے سال آصف رضا علوی نے لگایا, بکواس کی, ابوبکر صدیق کو کافر کہا. اس سال سکھر کے اندر عجیب بات ہے, وہ بکواس کرتے جائیں اور ہمیں کہا جاتا ہے تم نے ملک میں امن قائم کرنا, تم نے خاموش رہنا ہے. یاد رکھیں, امن صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم سے زیادہ عزیز نہیں ہے. ہم بالکل بے امن نہیں ہیں, لیکن ہم اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنا بھی جانتے ہیں. ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ خود ایکشن لیں, ان لوگوں کو پٹا ڈالیں, ان کی زبانیں کھینچیں, اور جس نے یہ بکواس کی ہے عمر فاروق کے بارے میں اس کے اوپر C-295 قانون پاکستان کے مطابق جو ہے وہ پرچہ درج کریں. ان کو ناراض کرنے والا آج ابوبکر آ جائیں, عمر فاروق آ جائیں, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آ جائیں اور اپنے صحابہ کے بارے میں یہ تبرہ سنیں, بکواس سنیں, وہ برداشت کر لیں گے؟ ذرا 1 منٹ کے لیے غور کر لیں. اللہ برداشت نہیں کرتا. اللہ نے سزا دی ہوئی ہے. وہ صحابہ اکرام کو گالیاں دیتے ہیں, برا کہتے ہیں. اللہ رب العالمین نے سزا دی ہے. جن ایام میں سب سے زیادہ برا کہتے ہیں انہی ایام میں سب سے زیادہ اپنے آپ کو تکلیف دیتے ہیں. اللہ کام لے رہا ہے خود ہی ان سے, ان کو خود ہی اپنے ہاتھوں سے تکلیف دے رہا ہے. لیکن بھائیو یہ بات یاد رکھو, ہم بری ذمہ نہیں ہو سکتے. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے, اور حقیقت بھی یہی ہے, اہل سنت لوارث ہیں, دیوبندی لوارث ہیں, بریلوی لوارث ہیں, اہل حدیث لوارث ہیں. ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے. ان کے ساتھ کچھ بھی کر جائیں ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے سارا. بندے کو حقائق کا سامنا کھلے آنکھوں کے ساتھ کرنا چاہیے. لیکن ایک چیز ہمارے پاس رہ جاتی ہے کہ ہم جو ان کے بارے میں بکواس کرتا ہے, برا بلا کہتا ہے, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے من سب اصحابی, جو میرے صحابہ کو برا بلا کہتا ہے, فقولوا لعنت اللہ علیکم, اسے کہو کہ تمہارے اوپر اللہ کی لعنت ہو. اتنا تو کر سکتے. اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا لعن اللہ من سب اصحابی, جو میرے صحابہ کو برا بلا کہتا ہے اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو. اور ایک روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من سب اصحابی, جو میرے کسی صحابی کو برا کہے گا نا فعلیہ لعنت اللہ, اس کے اوپر اللہ کی لعنت برستی ہے. والملائکہ, اس کے اوپر فرشتوں کی لعنت برستی ہے. والناس اجمعین, اور اس کے اوپر تمام لوگوں کی لعنت برستی ہے. ایک محدث فرمایا کرتے تھے جو صحابہ اکرام کو برا کہتا ہے نا اس کا غور سے چہرہ دیکھا کرو, تمہیں اس کے اوپر لعنت کے اثرات نظر آئیں گے. آپ بھی ذرا ان لوگوں کا جائزہ لیا کریں, ان کی شکلیں دیکھا کریں, غور سے دیکھا کریں, ایمان کی آنکھ سے دیکھا کریں, آپ کو بھی نظر آئے گا. اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام کے درجات بلند فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.